بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمانی وظیفہ کے انتہائی معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج گرامی خیریت سے ہوں گے۔ مزید بارگاہ الہی میں آپ کے لیے نیک دعائیں تمنائیں اللہ قبول فرمائے۔ ناظرین، جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ انتہائی یوزفل ہے، کیونکہ رحمانی وظیفہ آپ کے لیے اس طرح کے یوزفل کنٹینٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہے۔ آج کل کی اس دنیا میں سب سے زیادہ جو مسئلہ اجتماعی طور پر ہے وہ ہے معاش کا مسئلہ۔ ہر شہر قریہ بستی میں آپ کو بے شمار بیشتر لوگ، بہت زیادہ تعداد میں ایسے افراد مل جائیں گے جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ یقیناً اس میں ہمارے اعمال کا بڑا ہی زبردست دخل ہے۔ مسلمان تو بس ہم صرف نام کے رہ گئے ہیں، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ فرائض کی جانکاری ہے، اور نہ ہی سنتوں کا پتہ ہے، اور اسی طرح ہمارا مذہبی تشخص کیا ہے، ہمارا اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہمارے حقوق کیا ہیں اور اپنے بڑوں کے کیا حقوق ہیں، اس سے تو ہم بالکل ناشنا سے ہو گئے ہیں۔ بس لگے پڑے ہیں کس طرح ہمارے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں بہتر سے بہتر ہو جائیں، اور جن معاملات میں وعیدیں ہیں کہ یہ معاملات کرو گے آپ کے معاملات جو ہیں زندگی کے، معاش کے، اچھی زندگی گزارنے کے، وہ خراب ہوں گے، ہم ان کو جاری رکھ کے اور ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں زندگی بہتر سے بہتر مل جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ رزق نمازی بندے کے لیے رزق جو ہے وسیع ہوگا، اللہ نے رزق کا جو اس کو انعام دیا ہے وہ اس کو ملے گا، اور یہ بات سچ کیوں نہ ہو، کیونکہ آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم جناب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہوگا۔ خیر، میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتا ہوں، ایک عمل کی جانب جو انتہائی زبردست قسم کی تاثیر رکھنے والا، تیر بہدف پاورفل عمل ہے، جس کے آپ کو دو فوائد ہوں گے۔ ایک، آپ اگر نماز کے عادی نہیں ہیں، نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر کوئی نہ کوئی مسائل میں آپ پڑ جاتے ہیں اور شیطان کا غلبہ ہے، نماز رہ جاتی ہے، تو انشاءاللہ نماز کی پکی اور پختہ عادت بنے گی۔ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ دوسرے، آپ کے معاش کا مسئلہ حل ہو جائے گا یقینی طور پر انشاءاللہ۔ عمل جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے 40 دن، اور 40 دن کی بڑی اہمیت ہے۔ جو بندہ کوئی کام 40 دن بلا ناغہ کرے، وہ کتابوں میں بھی لکھا ہے، روایات میں بھی آتا ہے، بزرگ بھی فرماتے ہیں، ہمارے بڑے بھی فرماتے ہیں، اور ہمارے حضرت بار بار یہی فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے اندر عمل رچ بس جاتا ہے۔ اور اگر ہم نماز پڑھیں اور 40 دن کا اہتمام، جیسا کہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہے، اب ہم آپ کو تکبیر اولیٰ کا تو نہیں کہہ سکتے عمل میں، وہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر بالفرض نہیں ہوتا، لیکن آپ نماز کو اہتمام سے بلا ناغہ روزانہ کی 5 نمازیں پڑھیں تو انشاءاللہ نماز اگر آپ میں رچ بس جاتی ہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ خیر، عمل شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ ہمیں سبسکرائبر نہیں دے رہے، آپ ہماری ویڈیو کو شیئر نہیں کر رہے، سبسکرائب کیجئے اور بہت زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کیجئے۔ انشاءاللہ جیسے یہ فیملی بڑھے گی اور جتنے لوگ اس سے استفادہ کریں گے اس میں آپ کا حصہ ہوگا۔ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، انتہائی مختصر اور بہت پر اثر عمل ہے۔ 40 دن بلا ناغہ صرف اور صرف 21 بار آپ کو یہ تکبیرات جو ہوتی ہیں آپ کو پڑھنی ہوگی۔ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یا رزاق یا ہادی۔ یہ 21 بار آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں تو بہت ہی زبردست ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک دعا بتلاؤں جو آپ کو ہدایت کے راستے پر گامزن کر دے گی انشاءاللہ۔ قرآنی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ مجھے امید ہے جب آپ اس عمل کے ساتھ 7 بار روزانہ ہر نماز کے بعد اس کو بلا ناغہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ضرور انسان جب مانگتا ہے اللہ اپنی رحمت کی چادر اس پر ڈالتے ہیں۔ اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ تو دینے والے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام نے نہیں مانگا اللہ سے، صحابہ کرام کے گھروں میں بالکل خستہ حالت جو چکیاں پڑی تھی وہ نہیں چلیں کیا؟ صحابہ کرام نے دریاؤں میں گھوڑے دوڑائے، اللہ نے ان کو راستہ نہیں دیا، ان کو اس دریا سے عبور نہیں کیا؟ تو صحابہ کرام جو ہزاروں کے مجمع پر 60-70 صحابی جو ہیں وہ بھاری پڑے، کس چیز نے ان کو اس طرح تیار کیا؟ یہ ایمان تھا، یہ ان کی ایمانی قوت تھی جو ان کو یقین تھا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں اور ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں تو اللہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔